حالات کا جائزہ لینے کے بعد آج وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ کس طرح ملک کے جو بجلی اور گیس کا سیکٹر ہے اس کے اندر کس طرح کرپشن سے، غفلت سے اور نااہلی سے عمران خان کی حکومت نے ہزاروں ارب روپے کا نقصان پاکستان کے عوام کا کیا، پاکستان کی حکومت کا کیا۔ اور یہ وہ نقصان ہے جس کو آج پاکستان کے عوام مہنگی گیس کی صورت میں، مہنگی بجلی کی صورت میں اور بجلی اور گیس کی ناپیدی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے سامنے مکمل تفصیلات رکھی گئیں کہ یہ کس طرح عمران خان کی حکومت کے وزراء، اس کی کابینہ اور خود عمران خان کے فیصلوں نے ہزاروں ارب کا نقصان حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کا کیا۔ ان سب تفصیلات کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے جو مکمل غیر جانبداری سے ان تمام حالات کا جو پچھلے 4 سال میں بجلی کے سیکٹر میں، گیس کے سیکٹر میں، پٹرول کے معاملات میں، ڈیزل کے معاملات میں، LNG کے معاملات میں اور دیگر جو انرجی میں نقصانات ہوئے ہیں، جو آج عوام پر بوجھ ہے، ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے اور ایک رپورٹ جو ہے کمیشن وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے تاکہ وہ ان حالات سے آگاہ ہوں کہ آج جو ملک میں بجلی مہنگی ہوئی ہے، جو گیس مہنگی ہوئی ہے، جو ملک میں کمی ہے بجلی اور گیس کی، اس کے ذمہ دار کون اشخاص ہیں اور اس کے اثرات ملک کی معیشت پر اور ملک کے عوام پر کیا پڑے ہیں۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ تمام کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ میڈیا کے لیے اوپن ہوگی، پبلک کے لیے اوپن ہوگی اور وہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی نشر کی جا سکے گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے ملک کی فارن ایکسچینج، ملک میں کی معاشی بدحالی، ملک کے اندر گردشی قرضے میں اضافہ، ملک کے اندر معیشت کے اندر اضافی قرضے لینے کی وجوہات پیدا کی۔ اور آج اگر ایک بڑا مسئلہ ہم ملک کے معاملات پر جو اثر انداز ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح عمران خان نے، اس کی کابینہ نے، اس کے وزراء نے پچھلے 4 سال میں انرجی کے سیکٹر کو تباہ کیا ہے، جس طرح غفلت برتی ہے، جو کرپشن وہاں پر ہوئی ہے، ان تمام حالات کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا جا سکے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کمیشن کی رپورٹ کمیشن کے کارروائی مکمل ہونے پر ہی عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ وہ عمران خان کا ڈیٹ کمیشن نہیں ہوگا جس کی رپورٹ آج تک عوام کے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ بجلی کا کمیشن نہیں ہوگا جس کی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں آئی۔ یہ کمیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خرابیاں، جو طرز حکومت عمران خان نے اپنایا، جس طرح اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اس کے اندر جو انرجی سیکٹر ہے، جو بجلی اور گیس کا سیکٹر ہے، اس میں کس طرح اس کے وزراء نے یہ غفلت جو برتی ہے، جو کرپشن کی ہے،
ان تمام معاملات کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے جو پچھلے 2 مہینے میں کام ہوا، جو آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، انرجی سیکٹر کے اندر جو ہزاروں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، گردشی قرضہ جو دگنا ہو چکا ہے، ان تمام وجوہات کا جائزہ لیا گیا، ان تمام نقصانات کا جائزہ لیا گیا، ان اثرات کو ختم کرنے کے اقدامات کو دیکھا گیا، اور ساتھ ہی فیصلہ یہ ہوا کہ ایک قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے گا جس کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بعد دے دی جائے گی، اور یہ کمیشن اپنی رپورٹ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جو عمران خان نے جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو حال کیا ہے، جو اس نے بوجھ بجلی اور گیس میں مہنگائی کی صورت پر عوام کو دیا ہے، اس کی ذمہ داری کن افراد پر جاتی ہے اور اس نقصان کا تخمینہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بدترین توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہے جس سے پاکستان کے عوام، پاکستان کی صنعت نہایت پریشان ہے۔ موجودہ حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں، اور جو صورتحال ہمیں ورثے میں ملی ہے اس کی نشاندہی نومبر دسمبر 2021 میں کر دی گئی تھی۔ شاہد صاحب نے بھی اور میں نے بھی متعدد پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ عمران حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پہلی دفعہ پاکستان گرمیوں میں شدید ترین گیس کے بحران سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ سردیوں میں بدترین گیس کا بحران تھا، تو ہم نے اس وقت بھی یہ متنبع کیا تھا کہ عمران حکومت نے بروقت سستے گیس کے طویل المیعاد سودے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں موسم گرما کے دوران شدید توانائی کا بحران اور گیس کا بحران پیدا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہم نے پہلے سے عوام کے ساتھ فورکاسٹ کی تھی اور اس کو شیئر کیا تھا۔ آج جو توانائی کی بدحالی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، اس کی پشت کے اوپر عمران خان کی حکومت کا آج سے 8 مہینے پہلے LNG کے سودے نہ کرنا، بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے ایندھن کے سودے نہ کرنا، اور اپریل 2022 میں خزانہ خالی کر کے معیشت کو چلے جانا ہے تاکہ اتنے پیسے معیشت میں اور ڈالرز نہ ہوں کہ جس سے آپ فوری طور پہ مارکیٹ سے بھی ایندھن خرید سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل 2022 کو وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ وہ چوتھے سہ ماہی کے لیے زیرو ریلیز کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ترقیاتی بجٹ پورا سال نہ چلایا جا سکے، آخری 3 مہینوں کے لیے 0 ریلیز کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ خزانے میں کوئی پیسہ موجود نہیں تھا۔ یہ وہ تباہی اور بدحالی ہے جس کے لیے ہم قوم کو متنبع کرتے رہے تھے کہ ممنوعہ فنڈنگ لے کر، بیرون ملک فنڈنگ لے کر عمران خان کو اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، اور اگر موجودہ کولیشن عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہ باہر نکالتی تو اس بات کا شدید خدشہ تھا کہ اور 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں پاکستان بدترین ڈیفالٹ کا شکار ہوتا، جس سے پاکستان بدترین شرائط کی پابندی کرنے پہ مجبور ہوتا، ملک کے اندر بدترین موجودہ مہنگائی سے 4 گنا زیادہ مہنگائی پیدا ہوئی ہوتی،
اور پاکستان کے اندر سڑکوں کے اوپر جیسے سری لنکا میں بلوے ہوئے اسی طرح کے فسادات ہو رہے ہوتے. یہ وہ ممکنہ اور یہ وہ ہونے والی تباہی ہے جس سے بچنے کے لیے عمران خان کی نالائق حکومت کو نکالا گیا ہے. اور اب ہمیں جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں یہ اسی آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت ہیں جو عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے کر کے گئی تھی. ہمارے پاس دو راستے تھے، یا ہم اس آئی ایم ایف کے معاہدے سے باہر نکل آئیں. یہ راستہ تب چن سکتے تھے اگر ہمارے پاس ریزرو ہوتا، ہمارے پاس سپیس ہوتی. عمران خان نے پاکستان کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا. لہذا عمران خان کی اس ناکامی اور اس ناقص بدترین کارکردگی کے بعد یہ آپشن نہیں تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف سے واک آؤٹ کرے. ملک کو دوبارہ عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے، انٹرنیشنل اکانومی سے کنیکٹ کرنے کے لیے ناگزیر تھا کہ آئی ایم ایف سے رجوع کیا جائے اور اس معاہدے کو بحال کیا جائے. جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے، آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، چونکہ گزشتہ حکومت نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس پر عمل درآمد کریں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ معاملات کریں گے، اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ جاری نہیں رکھ سکتے. یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس کے اوپر موجودہ حکومت اور ملک کو عمران خان نے لا کر کھڑا کیا ہے. پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بین الاقوامی اداروں کے سامنے تار تار کیا. اپنی نااہلی سے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر کے یا ہول کر کے گئے ہیں کہ ہم دن رات اس کو کور کرنے کے لیے، اسے ریپیئر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ چند مہینوں کے اندر ہم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کمیشن جو قائم کیا گیا ہے، یہ کمیشن قوم کے سامنے حقائق لائے گا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر عمران حکومت کی اکنامک مس مینجمنٹ نے پاکستان کے غریب عوام پر کیا بوجھ ڈالا ہے، پاکستان کی معیشت پہ کیا بوجھ ڈالا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. اور اس رپورٹ کے بعد جو بھی اس جرم میں شریک رہا ہے یا جس کے اوپر ذمہ داری فکس ہوگی، اس کے خلاف پاکستان کے عوام کو یہ مشکلات اور یہ تنگی دینے کے لیے کارروائی کی جائے گی. عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ